ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے تمام معزز اور محترم شرح کرام و شاعرات کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں بطن آئینہ سخن اور ماورا بند لٹریری فورم کی جانب سے۔ سامعین، ہماری اردو زبان تہذیب و شعر و ادب کی ترقی و ترویج و بقا کے لیے ہمارے یہ مشاعروں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ سب کے ذوق اور شوق کی آبیاری و تسکین کا باعث بنتے ہیں۔ آپ سب کے لیے یقیناً آپ کے اندر جو خدا داد صلاحیتیں موجود ہیں اس کا بھی اظہار کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہماری تنظیم ماورا ون لٹریری فورم اور بطن آئینہ سخن انڈیا جو ہے وہ شعر و ادب کا ایسا گہوارہ ہے جس میں آپ سب اپنی فکر و اپنی تخلیقی ہنر اور شعر سفر کی اڑان کا سفر طے کرتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز رب کائنات کے عظیم تر نام اور اس کے عظیم تر کلام سے فرمان کرتے ہیں۔ محترم جناب تنویر پھول صاحب سعادت تلاوت کلام الہی حاصل فرما رہے ہیں جو امریکہ سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جناب تنویر پھول صاحب، بہت بہت شکریہ تبسم بہن، سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت سماعت فرمائیے سورہ بقرہ آیت 183 تا 186، 3 آیتیں سماعت فرمائیے۔ جی عطا فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سورہ بقرہ اللہ کی نامی پاک سے ہے آغاز آیت ہماری 83 آیت 183 تا 186 سماعت فرمائی۔ سورہ بقرہ کی اس کی منظوم تفہیم سماعت فرمائیے۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا۔ اور یہ آیت نمبر 183 تا 186۔ تو اس میں احکام صوم اور رمضان کے بارے میں تو سنو اے مومنو وہ فرض تم پر ہو گئے روزے، سنو اے مومنو فرض تم پر ہو گئے روزے، یہ ان لوگوں پہ بھی تھے فرض آئے تم سے جو پہلے، یہ ان لوگوں پہ بھی تھے فرض آئے تم سے جو پہلے۔ چلو تم راہ تقویٰ پر نہ گمراہی میں ہو نہ گم، چلو تم راہ تقویٰ پر نہ گمراہی میں ہو نہ تم، یہ دن گنتی کے ہیں تھوڑے انہیں جانو غنیمت تم،
یہ دن گنتی کے ہیں تھوڑے، انہیں جانو غنیمت تم۔ اگر تم میں سے ہو بیمار کوئی یا سفر میں ہو، اگر تم میں سے ہو بیمار کوئی یا سفر میں ہو، قضا وہ بعد میں رکھ لے، اجازت مل گئی اس کو۔ قضا وہ بعد میں رکھ لے، اجازت مل گئی اس کو۔ کرے روزوں کی پوری اس طرح گنتی ہے عمدہ، کرے روزوں کی پوری اس طرح گنتی ہے عمدہ، جسے طاقت ہو اس کی اپنے روزوں کا وہ دے فدیہ، جسے طاقت ہو اس کی اپنے روزوں کا وہ دے فدیہ۔ تو یہ اکثر حضرات نے ترجمہ کیا ہے اس کا، یہ جو ہے جسے طاقت ہو اس کی اپنے روزوں کا وہ دے فدیہ۔ تو اس کا ترجمہ عام طور سے اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جسے روزہ رکھنے کی طاقت ہو اور پھر بریکٹ میں اور وہ نہ رکھے تو وہ روزے کا فدیہ دے دے۔ تو بریکٹ لگا کر کے تو اس پہ جو ملحدین ہیں یا دوسرے جو اعتراض کرنے والے ہیں نام نہاد ترقی پسند، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہو اور نہ رکھے تو فدیہ دے دے۔ اس کا مطلب جو مالدار لوگ ہیں وہ تو روزہ نہ رکھیں، فدیہ دے کے چھوٹ جائیں، فدیہ دے کے چھوٹ جائیں، اور جو غریب ہے تو وہ بیچارہ بھوکا مر رہا ہے، اس کے لیے فدیہ تو دے نہیں سکتا۔ تو یہ کچھ عجیب وہ ترجمہ کیا جاتا ہے آج کل، وہ ہوتا ہے اکثر میں نے ہی دیکھا کہ بریکٹ میں کہ جسے، حالانکہ اس میں آیت میں ہے روزے کا نام ہی نہیں آیا، صوم کا نام تو آیا نہیں ہے۔ اس کا سیدھا ترجمہ ہے کہ جسے طاقت ہو اس کی اپنے روزوں کا وہ دے فدیہ، یعنی فدیہ دینے کی طاقت ہو۔ جی جی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی بیمار ہو، بیمار بھی ہے اور وہ مفلس بھی ہے، تو کہاں سے فدیہ دے گا وہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا نا، معذور ہے نا وہ تو، کہ بیمار بھی ہے اور مفلس بھی ہے، فدیہ دینے کو بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اگر اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، طاقت ہے، تو وہ فدیہ ادا کر دے، ہے نا۔ اور پھر اسی کی آگے پھر وضاحت ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کھلائے ایک مسکین کو، زیادہ نیکیاں کرتا رہے اپنی خوشی سے جو، اسی کے حق میں بہتر ہے کرے اچھا عمل جو بھی، اگر سمجھو تو اچھا ہے تمہارا روزہ رکھنا ہی۔ مطلب یہ نا آگے وضاحت اس سے ہو رہی ہے کہ جسے فدیہ دینے کی طاقت ہو وہ طاقت دے، وہ فدیہ ادا کر دے، سکت ہے تو۔ اور ہر ایک روزے کے بدلے میں کھلائے ایک مسکین کو، پھر فرمایا زیادہ نیکیاں کرتا رہے اپنی خوشی سے جو، مطلب یہ کوئی بیمار ہے، فدیہ بھی ادا کر دیا اس نے، پھر وہ اچھا ہو گیا، بیماری دور ہو گئی۔ اب یہ نہیں سوچا کہ میں تو فدیہ تو دے ہی دیا ہے، تب روزہ رکھنے کی کیا ضرورت نہیں، فدیہ دے دیا تو اگر اس کے ساتھ تو وہ رکھے روزہ بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کہ زیادہ نیکیاں کرتا رہے اپنی خوشی سے جو، اسی کے حق میں بہتر ہے کرے اچھا عمل جو بھی، اگر سمجھو تو اچھا ہے تمہارا روزہ رکھنا ہی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے نا، فدیہ کا بھی ثواب مل جائے گا اور روزہ رکھ لے گا تو ظاہر ہے اس کا بھی ثواب ملے گا، فدیہ صدقہ ہو جائے گا وہ۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے تو فدیہ دے دیا، بیمار تھے بچے ہوگا تب کیوں رکھے، ہم نے تو فدیہ دے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب دی نا۔ اب وہ جو بریکٹ لگا کے کہتے ہیں لوگ کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہو اور نہ رکھے تو فدیہ دے دے، بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ جی جی ہاں پھر آپ اس کو تعویل کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ یہ سب وہی شیطانی ہے ہاں یہ دیکھیں اکثر قرآن پاک میں دیکھیے گا آپ بھی، کیا ہے آپ کے پاس لکھا ہوا، میں دیکھا اکثریت نہیں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، تو اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر منسوخ ہو گئی تو قرآن میں کیوں موجود ہے؟ کیونکہ بہت یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھیں نا کانسٹیٹیوشن امریکہ کا کہیں کا بھی کوئی بات اگر وہ ہوتی ہے تو ہٹا دیتے ہیں نا اس کو، پھر اس کی جگہ دوسرا پہلایا جاتا ہے۔ تو اب یہ تھوڑی کہ منسوخ کر کے ایسے تو ہر کوئی قرآن کے سارے احکام کو جو اپنی مرضی کے مطابق کہے گا کہ یہ منسوخ ہے، یہ منسوخ ہے، تو اس میں تو جھگڑے کی بات ہے۔ تو منسوخ نہیں ہو جی چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ جو ہے ماہ صیام اس میں دیا ہم نے تمہیں قرآن، ہدایت ہے جو لوگوں کے لیے جو حق ہے میزاں، تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو سمجھ رکھے، اسے لازم ہے روزے بالیقین پورے مہینے کے۔ اگر بیمار ہو تم یا کسی لمبے سفر میں ہو، کرو روزوں کی گنتی بعد میں پوری یہ سن رکھو۔
طویل سفر کے لیے اب لوگ رمضان میں عمرہ کرنے جاتے ہیں تو روزہ تھوڑی چھوڑیں گے. وہ ہم خود کہتے ہیں تو بھائی یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور فرض روزہ چھوڑنا ہے تو عجیب بات ہے نا. تو یہاں تو ہم روزہ رکھ کے ہی جاتے ہیں نا. یا بالکل. اگر بیمار ہو تم یا کسی لمبے سفر میں ہو، کرو روزوں کی گنتی بعد میں پوری یہ سن رکھو. سنو تم چاہتا ہے رب تمہارے حق میں آسانی، نہیں وہ چاہتا سختی نہ مشکل اور پریشانی. کرو روزوں کو تم پورا، بڑائی تم کرو رب کی، اسی کا شکر لازم ہے تمہیں جس نے ہدایت دی. اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کے بارے میں فرمایا. اور یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں پر جو ہے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا. عام طور سے اللہ تعالیٰ نے ہم کہا ہے، ہم نے بنایا، ہم نے زمین آسمان کو 6 دن بنایا. لیکن بہت کم مقامات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میں استعمال کیا، واحد متکلم، صرف اپنی ذات کے لیے. صرف اپنی تو ذات. ہاں، تو یہاں پر بھی یہ میں کا استعمال. یہ دیکھیں یہ زیادہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی ذات میں. تو میں نے ترجمہ میں ہی رکھا ہے، اور جہاں ہم ہے وہاں ہم ہے. تو زیادہ تر ہم ہے لیکن یہاں میں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 186 میں، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ یہ کہیے، میرے بندے میرے بارے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ یہ کہیے کہ میں ہر دم ہوں ان کے پاس واقف ان کے باطن سے. میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ یہ کہیے کہ میں ہر دم ہوں ان کے پاس واقف ان کی باطن سے. پکارے جب کوئی مجھ کو میں سنتا ہوں پکار اس کی، پکارے جب کوئی مجھ کو میں سنتا ہوں پکار اس کی. اگر دل سے پکارے اس کی کرتا ہوں دعا پوری، اگر دل سے پکارے اس کی کرتا ہوں دعا پوری. نظر میری سدا رہتی ہے بندوں کے مسالے پر، نظر میری سدا رہتی ہے بندوں کے مسالے پر. جو وہ چاہیں ضروری ہے نہیں حق میں بھی ہو بہتر، جو وہ چاہیں ضروری ہے نہیں حق میں بھی ہو بہتر. میرے بندوں کو لازم ہے میرا فرمان وہ مانے، میرے بندوں کو لازم ہے میرا فرمان وہ مانے. وہ ایمان مجھ پہ لائیں اور میرا قرآن وہ مانے. یہاں تمام واحد متکلم کو صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ نے میں کر کے کہا صحیح بات. میرے بندوں کو لازم ہے میرا فرمان وہ مانے، وہ ایمان مجھ پہ لائیں اور میرا قرآن وہ مانے. وہ پائیں گے یقیناً راستہ رشد و ہدایت کا، وہ پائیں گے یقیناً راستہ رشد و ہدایت کا. کھلا ہے بالیقین ان کے لیے ہی باب رحمت کا. بے شک بے شک. ہوں میں ہی بخشنے والا کریمی ہے صفت میری، ہوں میں ہی بخشنے والا کریمی ہے صفت میری. کہ میں تواب ہوں بے شک مجھے زیبا ہے غفاری، کہ میں تواب ہوں بے شک مجھے زیبا ہے غفاری. تو اگر یہ آیتیں غور سے پڑھیں تو اس سے بہت دل پذیر کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب کیا بندوں سے. میں ہم نہیں کہا یہاں پہ زیادہ تر ہم کہا ہے یہاں میں کر کے. میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ یہ کہیے کہ میں ہر دم ہوں ان کے پاس واقف ان کے باطن سے. پکارے جب کوئی مجھ کو میں سنتا ہوں پکار اس کی، اگر دل سے پکارے اس کی کرتا ہوں دعا پوری، اگر دل سے پکارے اس کی کرتا ہوں دعا پوری. وہ میں ہی بخشنے والا کریمی ہے صفت میری، کہ میں تواب ہوں بے شک مجھے زیبا ہے غفاری، کہ میں تواب ہوں بے شک مجھے زیبا ہے غفاری. صدق اللہ العلی العظیم. من اصدق من اللہ حدیثا. تتلی کا رقص گل کی ادا تیری حمد ہے، موجے خرام باد صبا تیری حمد ہے. موجے ہے بے سکون کہیں گرداب و وجد میں، دریا کی بے قرار ادا تیری حمد ہے. سبحان اللہ. ہم کا